السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور کچھ دنوں سے آ نہیں پا رہا تھا، میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ مصروفیات تھیں، کچھ میرے اسائنمنٹس تھے، کچھ پروجیکٹس تھے، ان میں بزی تھا۔ اب الحمدللہ 50-60% میرے ٹارگیٹ اچیو ہو چکے ہیں، اور ریمیننگ بھی آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو بہت جلد وہ اچیو کر لوں گا۔ اسی وجہ سے میں آ نہیں سکا، لیکن آپ لوگوں کے سوالات مجھ تک پہنچ رہے تھے، اور جن کے جواب دینے کے لیے ہی میں نے یہ ویڈیو ابھی ارجنٹ میں بنائی ہے، کیونکہ حالانکہ ابھی رات بھی ہو رہی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جلدی سے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں، تاکہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے رپلائی آپ تک پہنچ سکیں۔ پہلا تو کوشچن وہی تھا کہ ٹرکی کا ویزے کا جو پروسیجر ہے پاکستان سے، وہ تھوڑا سا بتا دیجئے، اور دوسرا یہ تھا کہ TRC جو ہے وہ کافی دن ہو رہے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے، مگر رپلائی نہیں آ پا رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ٹرکی آنے کے بعد جو جاب اپرچونیٹیز ہیں یا بزنس کے حوالے سے کیا کرنٹ سینیریو ہے، وہ بھی بتا دیجئے۔ تو میں اسٹارٹ کروں گا TRC سے۔ جن لوگوں نے TRC کے لیے اپلائی کیا ہے استنبول سے، تو وہ تو کم سے کم 4 سے 5 مہینے ایک ٹائم جو انہوں نے سیٹ کیا ہے استنبول سے اپلائی کرنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ رش ہے کورونا کی وجہ سے، کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے آؤٹ سائڈ استنبول سے اپلائی کیا ہے، ان کا بھی 2 سے 3 مہینے میں رپلائی آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑی پیشنس کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہوپ فلی جلد سے جلد آپ کو یا تو کارڈ ہی آ جائے گا، یا پھر اگر کوئی مسنگ ڈاکومنٹ ہے تو وہ آپ لوگوں کو انفارم کریں گے تھرو SMS، اور پھر وہ جو ریمیننگ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ جو ہیں ان کے آفیسز میں سبمٹ کروائیں اور اپنے کیس کو فردر آگے بڑھائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ٹرکی کے جو آنے کے بعد جو جاب سچویشن ہے یا بزنس سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ تو دوستو میں یہ بات بتا دوں کہ اس وقت ٹرکی میں جاب اپرچونیٹیز تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صرف جو لیبر جابز ہیں اور جو لو اسکیلز جاب ہیں وہ شاید آپ کو مل جائیں، وہ بھی اگر آپ کو ٹرکش لینگویج آتی ہے تو، ادروائز وہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو آپ لوگ جب ٹرکی آئیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ذہن سے جاب کیا بالکل نکال دیں، اور صرف یہ سوچیں کہ بزنس ہم نے کرنا ہے اور بزنس کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بزنس ہم نے کرنا ہے تو وہ بزنس کیا کرنا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے، کہ پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں ابھی تو فی الحال کچھ نہیں بتا سکتا، آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں اس بارے میں تھوڑا سا ایک اپڈیٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ فی الحال جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریسٹورنٹس وغیرہ کوئی کھول رہے ہیں یا ہوٹل کھول رہے ہیں تو وہ رہتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ یہاں پہ آن لائن آرڈر ہی صرف سرو ہو رہے ہیں ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں۔ ڈائن ان فیسلٹی جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ بھی فردر نوٹس جو بھی ان کا ہوتا ہے کب تک، میں بھی مارچ، تو جون جولائی میں جا کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈائن ان فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک لانگ پروسیجر ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جب ہم کسی بھی نئے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے، اگر کورونا کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑ بھی دیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے بزنس کریں، تو بزنس کرنے سے پہلے ہم وہاں کا ایٹماسفیئر دیکھیں، وہاں کے لوگ دیکھیں، وہاں کی سپلائی دیکھیں، ڈیمانڈ دیکھیں، لینگویج دیکھیں، اور کیا ان کون سے بزنس ایسے کیے جائیں جو کہ جلدی سے ہم اس کو پروفٹ بنا سکیں۔ لیکن اب کووڈ کے بعد تو ایک نیو ورلڈ آرڈر آ گیا ہے، اور ایک پورا نیا نظام آنے کے بعد تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح سے کوئی نیا بزنس سیٹل ہو اور سٹارٹ کیا جائے۔ تو میں اس وقت یہ آپ لوگوں کو ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ فی الحال آپ لوگ پہلے ٹرکی آئیں اور ہر چیز کو فوکس کریں، ہر پروڈکٹ کو دیکھیں، ہر کام کو دیکھیں، اور تھوڑا سے پیشنس کے ساتھ صرف پہلے دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
لیکن فی الحال چونکہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے اور یہاں آ جاتے ہیں تو ڈے فرسٹ سے ہی آپ کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو کس طرح کور کیا جائے، اس کے لیے دوستوں جب آپ اپنے گھر سے نکل کے اور کسی دوسرے کنٹری جاتے ہیں، چاہے وہ جاب کے لیے چاہے وہ بزنس کے لیے، تو ڈے فرسٹ سے ہی آپ کے ایکسپینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ ایکسپینس اتنے ہوتے ہیں کہ آپ جب تک آپ کوئی اسٹیبل نہیں ہو جاتے تو آپ ایک گھبراہٹ کا شکار ہی رہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے کس طرح سے ارن کروں تو میرے ایکسپینڈیچر کور ہو سکیں. تو اسی لیے جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ کیا بزنس کریں اور کس طرح سے بزنس کریں، تو ان لوگوں کو میں ابھی بھی وہی ایڈوائس کروں گا جو میں نے پہلے کی تھی کہ فی الحال اس کورونا دور میں آپ بزنس نہ کریں. سیکنڈ ویو بھی آ چکی ہے، لیکن اس دور میں ہم کیا کریں وہ اس کے لیے میں نے ایک ایڈوائس کی ہے جس کے 2 فائدے ہونے ہیں. ایک تو آپ کا ٹائم سیو ہونا ہے، نمبر 2 آپ کا کیپٹل جو ہے وہ بھی سیکیور ہو جانا ہے. اور وہ کام جو ایڈوائز میں آپ لوگوں کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرکی میں آ کے ایک پراپرٹی آپ لوگ پرچیز کر لیں. اس پراپرٹی پرچیز کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا کیپٹل جو ہے جب تک آپ بزنس اسٹارٹ نہیں کر رہے، جسٹ فار ایگزامپل اگر آپ پلان کرتے ہیں کہ میں 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد اپنا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کروں گا، اگر آپ وہ پراپرٹی سیل نہیں کرتے اور پرماننٹ بیسس پہ اس پراپرٹی کو رکھ لیتے ہیں، اس کے آپ کے کتنے سارے فائدے ہوں گے وہ میں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اس کورونا دور میں آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے کوئی ایک پراپرٹی یہاں پر پرچیز کریں. اور اگر آپ اس کو 1 سال کے بعد بیچتے بھی ہیں تو آپ کو 20-30% اس کا پروفٹ آپ کو ملتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بھی سیو ہو گیا اور اس کیپٹل کی بہاف پہ جو آپ نے بزنس کیا یعنی ریئل اسٹیٹ بزنس جو کیا اس پر آپ کو پروفٹ بھی مل گیا. یعنی آپ کا ٹائم بھی سیکیور ہو گیا اور پیسہ بھی سیکیور ہو گیا. اور جب دل چاہا آپ نے بیچ دیا، کیونکہ پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ 100% اونرشپ پہ آپ کے نام پہ ہوتی ہے. اچھا، اب اس ایڈوائس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پراپرٹی پرچیز کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے اور یہ کوئی آسان ایزی ٹاسک نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ایزی ٹاسک نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس بارے میں سوچیں کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بزنس سچویشن یا جاب سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ وہ اسٹیپ تو لیں کہ جس سے آپ کا پیسہ بجائے مزید ڈوبنے کے، مزید کہیں پھنسنے سے بہتر ہے کہ آپ کا کہیں پیسہ انویسٹ ہو جائے. اور کسی یورپین سٹی یا کنٹری میں آپ کا پیسہ اگر انویسٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو 100% یا 200 سے 200% وہ پروفٹ آپ کو دے گا ہی دے گا. تو میری یہ ایک ایڈوائس تھی آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ پراپرٹی لیں، اور اگر انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ پراپرٹی خریدنے کے بارے میں سوچیں ضرور. آخر میں ویزا پروسیجر کے بارے میں بتانا چاہوں گا. جو ویزا آپ کراچی سے یا پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں ٹرکی کے لیے ٹرکش ایمبیسی میں، تو ڈائریکٹ آپ ٹرکش ایمبیسی میں ویزا اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کو جیریز کے تھرو ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. جیریز میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کم سے کم 8 مہینے 9 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے. نمبر 2 آپ کا آئی ڈی کارڈ سب کا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کا بھی ہونا چاہیے. نمبر 3 آپ کا جو ہے وہ پولیو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، پولیو لیٹر ہونا چاہیے، وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے آپ کا بن جائے گا. نمبر 4 آپ کا ایئر ٹکٹ ہونا چاہیے، اور ایئر ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. ایئر ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ جو ہے وہ سیم ڈیٹ کی ہونی چاہیے. اگر آپ 5 جنوری سے 15 جنوری یا 20 جنوری کا ٹریول کر رہے ہیں تو ہوٹل بھی 5 سے اور 20 جنوری تک کا ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ. بینک اسٹیٹمنٹ میں کم سے کم آپ کے 5 لاکھ روپے پاکستانی ہونے چاہیے جب ہی آپ جو ہیں ٹرکی آپ کو ویزا دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو نادرا کا ڈاکومنٹ ہے، FRC ہم اسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ کا ہونا چاہیے. وہ ایزیلی آپ اپلائی کرتے ہیں، ودن 24 آورز آپ کو وہ
آن لائن ای میل کے تھرو ہی بھیج دیتے ہیں. اپنی فیس وہ لے لیتے ہیں, 1000 روپیز اس کی فیس ہے, وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو ای میل پہ ہی ڈلیور کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرکی ویزے کے لیے کچھ یہ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے. یہ ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلدی ودن 2 ویکس وہ ان کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ ویزا آپ کو دے دیتے ہیں. تو فرینڈز, آپ کے اگر اور کوئی کویشچنز ہیں تو پلیز کامنٹس میں مجھے بتائیے, اور جواب اگر نہ میں دے سکوں یا مجھے جو آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ مجھے کامنٹس میں ہی بتائیے. اور میں اگر کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے, میں اس کا تھوڑا دیر میں ہی صحیح لیکن جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا. پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.